نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته صدق النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب اسی چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر رحم کرے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا پر لازم ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر رحم کرے۔ یہ بہت اچھی دعا ہے جو سننے والا اسے کر دیتا ہے، تو یہ حق ہے کہ وہ یہ جواب دے دے اور ساتھ پیر چینک مارنے والا کو جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کی حالت کو اچھا کرے، یا یہ جواب دے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ چینک مارنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پیر چینک مارنے والا اس کا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہ جواب دے یغفر اللہ لی ولکم۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جائے، تو اس کی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے محدثین میں سے ایک محدث، بہت بڑا محدث ہے امام نسائی، وہ دریا کے کنارے پر کھڑا تھا تو کشتی جا رہی تھی، اس میں ایک آدمی کو چھینک آئے، انہوں نے الحمدللہ کہا تو وہ کشتی چونکہ جا رہی تھی تو امام نسائی کا آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تو امام نسائی جلدی دوسری چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس کشتی کے پاس پہنچ کر ان سے کہا کہ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری پر رحم کرے۔ یعنی اگر وہ جواب نہ دیتا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس نے جب الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس نے اتنا اہتمام کیا کہ اس کے پاس جا کر کشتی میں انہوں نے ان کو جواب دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کے اندر اہتمام کرے، چھوٹوں میں اہتمام کرے، بڑوں میں اہتمام کرے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چھینک یہ اللہ کے طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ جب کسی کو چھینک آتا ہے تو چھینک آنے کے بعد وہ حشاش پشاش ہوتا ہے تو اس کی نیند بانگ جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جمائی یہ سستی کی علامت ہے کہ آدمی سست ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو اس حالت میں انسان کو جمائی آتی ہے، تو یہ سستی اور شیطان انسان کو سست بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چھینک اچھی چیز ہے اور جمائی بری چیز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ چھینک آنے کے دوران چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہیے یا کوئی رومال رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ چھینک آنے کے وقت چہرہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے اور
دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی منہ سے یا ناک سے کوئی چیز باہر آتی ہے جو دیکھنے والوں کو یا مجلس والوں کو اچھی نہیں لگتی، لہٰذا اس کا بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ چھینک کے دوران منہ پر ہاتھ رکھے یا رومال رکھے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص چھینک مارے الحمدللہ نہ کہے تو بیٹھنے والوں پر کوئی جواب لازم نہیں ہے، بلکہ جواب نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہی ہوا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یرحمک اللہ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا۔ تو دوسرے آدمی نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان سے یرحمک اللہ کہا اور مجھ سے یرحمک اللہ نہیں کہا، یہ فرق کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے اس بھائی نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے ان کو یرحمک اللہ کہا، اور آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، میں نے آپ سے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا۔ لہٰذا یہ چیز تو چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کا بہت بڑا اہتمام ہے، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ان کو ضرور بھی ضرور سننے والے یرحمک اللہ کہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے، اگر ایک آدمی نے جواب دیا تو سب کی ذمہ داری فارغ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔